बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 दिसंबर है, साल 2021। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाहान कौन है, बड़ी शर्मनाक तफसीलात सामने आई हैं। अता तारड़ को बदमाशी महंगी पड़ी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एहलिया के हाथों शौहर का टुकड़े करने का केस, बड़े आम इंकशाफात सामने आए हैं। इस तीसरी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और ये वीडियो इंतहाई अहमियत की अमल होगी, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चंद रोज पहले कराची से एक खबर आई जहां पर एक जो खातून है उनके हाथों एक मर्द के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात रिपोर्ट की गई और ऐसे लग रहा था कि शायद ये वैसे ही दो लोग आपस के अंदर इकट्ठे रह रहे थे, शादीशुदा नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये शादीशुदा है। 2013 के अंदर इनकी शादी हुई। मर्द की उम्र 65 साल थी, औरत की जो है वो 40 ईयर्स के करीब एज थी। लेकिन अब ये दोनों जो है तफ्तीश के अंदर पता चला है कि नशा करते थे, आइस इस्तेमाल करते थे। इस दौरान ही, नशे के दौरान, इनकी आपस के अंदर तलखी हुई, एक दूसरे को मारते रहे और मारने के साथ ही फिर मजीद जब तलखी बढ़ी तो उस औरत ने उस मर्द के टुकड़े किए और वो टुकड़े बाहर फेंके। लोगों ने देखा, हैरान हुए। फिर पुलिस को इतला हुई और इस औरत की गिरफ्तारी हुई। तो 3 इसके अंदर जो गवाहान हैं उनका पता चला है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में शौहर की लाश के टुकड़े करके कत्ल करने के केस की समाअत हुई है। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने मुल्ज़मा को पेश किया है। अदालत ने मुल्ज़मा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज तक मजीद तोसी दी। तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़मा और मकतूल का निकाह नामा भी अदालत में पेश कर दिया है। यानी ये दोनों मियाँ बीवी थे और सरकारी वकील अब्दुर्रहमान तहीम ने कहा है कि केस में 3 ऐनी शहद हैं। तीनों ही मकतूल की बेटियां हैं। मुल्ज़मा और मकतूल का 2013 में निकाह हुआ। वकूआ के वक्त मकतूल की 2 बेटियां वहां पर मौजूद थी। मुल्ज़मा की बड़ी बेटी जाया वकूआ पर पहुंचकर दोनों बहनों को रक्शे में लेकर फरार हुई और तीनों की तलाश जारी है। जबकि मुल्ज़मा के वालिद और भाई का भी रिकॉर्ड जो है वो ले लिया गया और मुल्ज़मा आइस का नशा करते थे। मजीद तफ्तीश इसकी जारी है। लेकिन अब यहाँ पर आप अंदाजा कर लें कि जब इस तरह के नशे जो है वो आम बिक रहे हों और यूनिवर्सिटियों के अंदर भी इतना ज्यादा इसका धंधा है कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से कायमा कमेटी के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि हम इस नशे को रोकने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। तो इन हालात के अंदर फिर इस तरह की वारदातें और वो मासूम जो बच्चियां बेचारी डर कर किस तरीके से वहां से वो भागी है, ये आप जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके अंदर यकीनन कमजोरी है। और ये भी जो हुकूमती ज़राए है उन्होंने बताया कि ईरान और अफगानिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर जो असला है वो स्मगल होता है और हुकूमत उसको जो है रोकने के अंदर अभी तक नाकाम नजर आती है। यानी ANF बहुत ज्यादा काम करता है लेकिन इसके बावजूद उनकी नफरी के अंदर कमी है और ये नशा पाकिस्तान के हर शहर, गांव और गली तक पहुंच चुका है। और इसके बावजूद जो है रस्मी कुछ कार्रवाइयां होती है लेकिन ज्यादातर कार्रवाइयां नाकाम रहती हैं। अब मैं आपके सामने एक लीगी बदमाश है, जिस तरह राना सनाउल्लाह है, एक अता तारण है। आपको इल्म है जहां भी इलेक्शन होता है, कोई मामला हो तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग अपने नंबर बनाने के लिए आगे आते हैं। साहिवाल के अंदर इलेक्शन हो रहा है और आपको इल्म है निशात डाह साहब की डेथ हो गई थी। इस इलेक्शन को नून लीग के उम्मीदवार भी हैं, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के भी। तो एक जगह पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है उनके साथ जो है इनके मामलात खराब हुए और वहां पर जहां पीपल्स पार्टी का कैंप ऑफिस था वहां ये अपने गुल्लू भट्टों के हमरा पहुंचे हैं और पहुंचकर जो है इन्होंने वहां पर हमला किया है। जिस तरीके से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और ये चूंकि कैंप ऑफिस उनका था, रहशगाह उनकी थी, तो बाकायदा तौर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। खानेवाल के इस हल्का PP 206 में पीपल्स पार्टी के कैंप ऑफिस पर हमला और घर में दाखिल होने के इल्जाम पर नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके अंदर बताया गया है कि अता तारड़ कई कारकुनों के हमरा वो वहां पर पहुंचा है एक रहशगाह पर जहां पर पीपल्स पार्टी के लोग जमा थे। कारकुनान दोनों तरफ से आमने सामने हो गए, लड़ाई होने लगी, लेकिन इसके साथ ही उनको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोक दिया। अब यहां पर जो है नून लीग के कारकुनों ने तो ये इल्जाम लगाया कि PP उम्मीदवार गरीब खवातीन को अपनी रहशगाह पर बुलाकर फी कस 2000 रुपए दे रहे थे। अगर 2000 रुपए फी कस दिए जा रहे थे तो आपको तो कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं थी। इंतजामिया को आपने शिकायत करनी थी, उन्होंने मुदाखलत करनी थी। लेकिन यहाँ पर इस पंजाब को चूंकि ये लोग अपनी जागीर मानते हैं और जहां ये गुलूक्रेसी जो है उसको हवा देते हैं। दूसरी तरफ जो PP उम्मीदवार है मीर वासक सरजीस हैदर,
وہ کہتے ہیں کہ گھر پر کارنر میٹنگ چل رہی تھی کہ لیگی رہنماؤں اور کارکنوں نے حملہ کیا ہے اور اب 50 سے زائد کارکنوں کے خلاف یہ باضابطہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یقینی طور پر کارروائی تو ان مقدمات کے اندر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار پھر وہ واقعات ہوتے ہیں جب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو منی لانڈرنگ ہے، سلمان شہباز اور کچھ لوگ تو اشتہاری ہو چکے، لیکن یہاں پر جو موجود ہے اور منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں، جو ٹرانزیکشن، جو سارے ثبوت سامنے آئے، میڈیا نے اس پر بالکل بات ہی نہیں کی۔ تب کیا ملامتیا کہ کسی اینکر نے اس موضوع پر ٹاک شوز نہیں کیے، حالانکہ ایف آئی اے نے جو چالان جمع کروایا ہے وہ ایک اتنی بڑی خبر تھی کہ جہاں پر پتہ چلنا تھا کہ کس طریقے سے یہ قومی چور، ڈاکو، لٹیرے اس ملک کے اندر ایک طرف خادم اعلیٰ کے ڈرامے کرتے ہیں، جعلی بھائی وزیر اعظم بنتا ہے، ایک بھائی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اور عوام کا ویسے تو بڑی ہمدردی کے رونے روتے ہیں، سانیہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو مالی کرپشن ہے، جہاں پر جب بھی ان پر بات کی جاتی ہے تو ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملا، مریم اورنگزیب نمودار ہوتی ہیں، شہباز شریف ہوتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ملا، اور یہ جو نیب نیازی گٹھ چوڑ ہے اور یہ ایف آئی اے گٹھ چوڑ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 100 گواہان کی جو لسٹ دی گئی ہے، اب یہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے کہ 100 گواہان کی لسٹ اگر آ جائے کسی مقدمے میں تو ہماری عدالتوں میں ان کی شہادتیں قلم بند ہونے اور جرح مکمل ہونے اور فائنل بحث تک تقریباً 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں اس کیس کے اندر بھی کوئی اسپیشل کام کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے، میں ذرا آپ کے سامنے وہ لسٹ رکھ رہا ہوں، یعنی اس کے اندر سے کہ کن لوگوں کو انہوں نے گواہان بنایا، کس طرح کی شرمناک تفصیلات ہیں، کوئی ادارے کسی کو نہیں بخشا، گورنمنٹ کے اداروں کے جو امپلائی ہیں، جو افسران ہیں، ان کو بھی انہوں نے آگے رکھا ہے، چونکہ شناختی کارڈ یوز کیے، بینک عملے کے ساتھ مل کر ان کے اکاؤنٹس کھولے گئے اور اس کے ذریعے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو گئی، کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو گئی، اور اس معاملے کے اندر یقینی طور پر ان کو فوجداری کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی انصاف نامی چیز ہو، اور ہمارے عدلیہ کے جو ججز ہیں جن پر روز نون لیگ بھی تنقید کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی، عوام تو ویسے ہی اعتماد نہیں کر رہے، اور اداروں پر اعتماد تو ایک حد تک تو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ پس جاتا ہے اور امیر آدمی آرام کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے۔ اس قانون کے اندر اس کی ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، اور چھٹی والے دن بھی ہم نے دیکھا شریف مافیا کی ضمانتیں جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے وہ میں گواہان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ کس طرح یہ لوگ وارداتیں کرتے ہیں۔ میڈیا کے اندر ان کے بکاؤ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے 30 لاکھ کا جو پرائیویٹ میٹر ہے خرچہ، اور 50 لاکھ وہ لیتے تھے، وہ جو جج صاحب وہ وجیہ الدین احمد نے جو بیان دیا اس کو لے کر باتیں کی گئی، لیکن ان بے شرموں نے زیادہ تر مور دین 90% جو یہ صحافی بدماشی ہے، انہوں نے اس پر بات نہیں کی جو ایف آئی اے نے یہاں پر ثبوت پیش کیے ہیں۔ اس پر روز ایک ہفتے تک کم از کم ٹاک شوز ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ آپ کے سامنے فکری ان کی نظریاتی جو بددیانتی اور خیانت ہے وہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ ان چہروں کو پہچانیں کہ یہ کس طریقے سے بکاؤ لوگ ہیں، اور جب ان کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ ہمیں جو ہے وہ جھوٹا اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح بکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے ایف آئی اے کے چلان میں گواہان کی فہرست ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو کہتے ہیں ایف آئی اے کے چلان میں شامل کیے گئے 100 گواہان کی فہرست جو ہے اس کے اندر کباڑیا، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ، سینٹری سٹورز مالکان کے نام شامل ہیں، ان کے علاوہ اسکریپ ڈیلر، کنسٹرکشن کمپنیز، ڈیری فارم، جنرل اسٹور، آکسیجن سلنڈر فروخت کرنے والے بھی شامل ہیں۔ کسی کا بھی شناختی کارڈ ملا ہے استعمال کر لیا گیا ہے۔ اتنا بڑا یہ مقدمہ بنتا ہے ان کے خلاف جو بننا چاہیے۔ ایف آئی اے کے دستاویزات میں انجینئرز، وکیل، بینکرز، ڈاکٹرز، ایس سی سی پی، ایف آئی اے کے اہلکار بھی شامل ہیں، یعنی جو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جنہوں نے پوری مکمل کی ہے ان کے لوگوں کے بھی شناختی کارڈ استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں سے ملا ہے، نادرا سے ملا ہے، کسی جگہ تو ان کو ملا ہے، اس کی انویسٹیگیشن علیحدہ سے ہونی چاہیے۔ اب اس میں بتایا گیا ہے رائس ڈیلرز، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلر بھی گواہان کی فہرست کے اندر شامل ہے۔ چلان میں درج ہے کہ تمام گواہان عدالت کے روبرو ایف آئی اے کے موقف کی تائید کریں گے۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے تمام دستاویزی شواہد چلان کے اندر جمع کروا دی۔ چلان میں درج ہے کہ
کہ تمام گواہان عدالت کے روبرو FIA کے موقف کی تائید کریں گے۔ چلان کے متن میں کہا گیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے 16 ارب روپے کرپشن سے اکٹھے کیے۔ دونوں مرکزی ملزم منی ٹریل نہیں دے سکے۔ دونوں مرکزی ملزم جو ہے وہ ان کے علاوہ ملازمین جو ہے 28 ملازمین کے اکاؤنٹ سے استعمال ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم اس کے اندر نامزد کیا گیا، اور آپ کو علم ہے 7 جلدوں کے اندر 4000 صفحات پر یہ باقاعدہ ثبوت جو ہے، بلکہ 7 والیوم کے اندر تو صرف جو ان کی بینک ٹرانزیکشنز ہیں 17000 وہ پیش کی گئی ہیں، اور جو بندے جن کے نام یہاں پر نکلے ہیں کہیں سے بھی شناختی کارڈ ملا ہے، کوئی اتنا بھی ان کو ہوش نہیں ہے، اور یہ جب پتا ہو کہ کسی جرم کے اندر ہم نے پکڑے نہیں جانا اور ہمیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور جب ایسا کہیں نوبت آ بھی گئی تو ہم ڈیل کر لیں گے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریت والے، بجری والے اور سارے گھی والے، چائے والے اور FIA والے، SCCP کے ملازم بھی اس جو فہرست ہے اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اور ان کا نام یوز کر کے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ان کے ناموں سے کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، بلیک منی پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے، سرکاری گاڑیوں کے اندر، پروٹوکول کے اندر، یعنی یہ اس ملک کے اندر کتنا ایک میں سمجھتا ہوں شرمناک حقائق ہے، لیکن کسی کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی کہ یعنی سرکاری پروٹوکول ہے، سلمان شہباز کے پاس گاڑیاں ہیں، سیکیورٹی ہے، اور اس کے دوران اس کی پوری کسٹڈی کے اندر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور یہ اس پر وہ کہتے ہیں ثبوت کدھر ہے، FIA ناکام رہی ہے۔ جب تک اس ملک کے ادارے مصلحت سے کام کرتے رہیں گے، ان کو ڈیل دیتے رہیں گے، عدلیہ اسی طرح سست رہے گی۔ بھئی اگر عدالت چاہتی ہے کہ انصاف ہو تو 8-10 جو مقدمے ہیں ان کو اٹھائیں اور 2 ہفتے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر فیصلے کریں، تاکہ آپ کو پتہ، اور یہ اگر 100 گواہان بھی 10 سال لگیں گے تو اتنے میں کون حکومت آئے گی، کس طریقے سے کون ججز ہوں گے، کیا اس وقت ماحول ہوگا۔ یہی وجہ ہے یہ بچ جائیں گے، اور آئندہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی پاکستان پر راج کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اور اس کی واضح مثال ابھی شادی کی تقریبات 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 1 ہفتہ مزید وہ تقریبات جاری رہیں گی، اور یہ ویسے بڑا یعنی بات میں تو بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن مریم جو جس طریقے سے وہ سارا کر رہی ہیں تو شاید ان کی کوئی چاہت ہے وہ بہرحال پوری کر رہی ہیں، اپنی جو شادی کے اندر وہ اپنا جو شوق اور ذوق پورا نہیں کر سکی، لگتا ایسے ہے کہ وہ اب اس کے اندر بھی اپنا وہ شوق اور ذوق اور جو طبیعت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف مہنگائی اور ادھر ادھر کا رونا رو کے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم اتنے شاہانہ انداز کے اندر 1-1.5 ہفتہ شادی کی تقریبات کر رہے ہیں اور عوام کے لیے بڑے یعنی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔